السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ کل ہم نے جو ہے تختی نمبر 13 کو پڑھا تھا جو تجدید کے بیان میں تھا۔ آج انشاءاللہ تختی نمبر 14 کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ کیا ہے، رائے ساکنہ کے بیان میں ہے، ٹھیک ہے، اور ساکن کا آپ کو معلوم ہی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے یہ کیا ہے، حمزہ ہے، اس کے بعد را ساکن ہے۔ تو جب را ساکن ہے، کوئی بھی ورڈ ساکن ہوتا ہے تو اس کو کس سے جوڑتے ہیں؟ پہلے والے ورڈ جو متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی حمزہ کو را میں جوڑیں گے۔ حمزہ را زبر ار، آواز کیا ہوگی؟ ار ار۔ سل، سین لام زبر سل ہوتا ہے نا، تو آواز کیا ہوگی؟ سل ار سل۔ میں نے جو بتایا تھا آپ کو، اگر را پہ زبر و پیش ہو تو پر ہوتی ہے، را اور زیر ہو تو باریک ہوتی ہے۔ ویسے ہی اگر را ساکن ہے، را پہ ساکن ہے، اس پہ زبر پیش نہیں ہے، تو را سے پہلے والے ورڈ جو ہے، ٹھیک ہے نا، جو رائٹ سائڈ میں جو ورڈ ہے اس سے پہلے والا، اس کو دیکھنا ہے آپ کو کیا ہے۔ اس پہ زبر اور پیش ہے تو پھر پر ہوگی، اور زیر ہے تو باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ ارسل ارسل نا، الف مدہ بنا یہاں پہ، کیونکہ کسی بھی زبر کے بعد الف آ جائے تو اب الف مدہ بنتا تو کھینچیں گے۔ ارسلنا، ارسلنا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا، ارسلنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ قاف را پیش قر، آواز کیا ہوگی؟ قر قر۔ اب ایک نیا ورڈ آپ کے سامنے، ابھی تک یہ کبھی نہیں آیا تھا یہ چیز، تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، اسے بولتے ہیں ہم کیا؟ یہ جو ایسا بنا ہوا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں ہم مدہ، اور یہ ایک یہ ہوتا ہے مدہ۔ یہ دو طرح کے مدے آپ کے سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ دو طرح کے مد آپ کے سامنے آئیں گے۔ اسے بڑا مد بولتے ہیں، اسے چھوٹا مد بولتے ہیں۔ یہ 4 الف 3 الف کھنچتا ہے، یہ 3 سے 2.5 تک کھنچے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اسے کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے ابھی الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کے 3 مدہ پڑھے تھے، وہ ایک ایک الف برابر کھینچتے تھے، پر یہ 4 الف کھینچے گا۔ قرآن قرآن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یا غین زبر یغ، آواز کیا ہوگی؟ یغ۔ را را پیش رر، آواز رر، یغ رر۔ کا ہے، زبر ہے کا پہ، آواز کا، یغ رر کا، یغ رر کا۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو، را ساکن ہو اس سے پہلے والے ورڈ پہ دیکھ لو کیا ہے، پیش ہے، زبر ہے تو پر پڑھ دو، زیر ہے تو باریک پڑھ دو، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے۔ ابھی آپ کو بتایا تھا میں نے، زبر و پیش ہو پر پڑھیں گے، پر زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ میم را زیر مر، آواز کیا ہوگی؟ مر مر۔ صا، الف مدہ بنا ہے یہاں پہ، مر صا مر صا۔ دال 2 زبردن کی آواز کیا ہوگی؟ دن مر صادن مر صادن، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کی آواز کیا ہوگی؟ قاف کو را میں جوڑیں گے زیر کے ساتھ، قر، آواز کیا ہوگی؟ قر قر، کیونکہ را ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو آواز باریک ہوگی، قاف موٹا پڑ جائے گا پر۔ قر قر قا قر قا۔ سین پہ 2 زیر ہیں، آواز کیا بنے گی؟ سن قر 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 قاسن۔ فا کو را میں جوڑیں گے زیر کے ساتھ، پھر آواز کیا بنے گی؟ پھر۔ قاف تھا تو قر بنی، اور را ہے، فا ہے تو پھر بنے گی۔ صاد ہوتا تو سر بنتی، تا ہوتا تو تر بنتی، وہ واو ہوتا تو ور بنتی۔ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ فا را زیر، پھر قا، آواز قاف پہ زبر ہے، آواز بنے گی قا، پھر قا پھر قا۔ 2 پیش ہے، آواز کیا بنے گی؟ تا 2 پیش تن، آواز کیا بنے گی؟ تن۔ پھر قتن پھر قتن۔ حمزہ را زیر ار، حمزہ را زیر ار، ٹھیک ہے۔
जीम जेर जी, आवाज क्या होगी? इर जी, इर नहीं कहेंगे। जब साकिन वर्ड को जब जोड़ते हैं किसी मुतहर्रिक वर्ड को साकिन में, तो उसमें आवाज़ चलती नहीं है बल्कि जल्दी से बंद होती है, ठीक है। हमजा राज़िर इर, ये काफ राज़िर किर, तो अलिफ ज़बर तो, इसी तरीके से हमजा रा ज़बर अर नहीं कहेंगे, ठीक है। इर जी, इर जी, ई, यहाँ पे या मद्दा बना है। मैंने आपको बताया था किसी भी या साकिन से पहले ज़ेर हो, या साकिन से पहले किसी भी वर्ड पे ज़ेर होता है तो वहाँ या मद्दा बनता हो। या मद्दा का मतलब है खींच कर पढ़ा जाएगा। इर जी, ठीक है। यहाँ पे अलिफ पे ज़बर है तो हमजा बना, हमजा ज़बर आ की आवाज़ क्या होगी? अ। अब मीम को रा में जोड़ेंगे। अभी यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होगा कि भाई यार अलिफ लिखा हुआ है तो ये किस काम के लिए है? जब अलिफ पे कुछ नहीं हो तो उसको कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड, यहाँ पे देखो वाव के बाद अलिफ लिखा हुआ, पर ये कुछ भी क्या लिखा तो जाएगा पर पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा तो जाएगा पर पढ़ा नहीं जाएगा। आप सुनिए, अमिर अमिर अमिर, तालिफ ज़बर त, आवाज़ क्या होगी? त अमिर त अमिर त, बा वाव पेश बू, आवाज़ क्या होगी? बू अमिर ताबू, ता को खींचेंगे क्यों? अलिफ मद्दा बना। वाव को खींचेंगे क्यों? बा को क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि वाव मद्दा बना यहाँ पे। आइए अब तजदीद वाले वर्ड ये आ गए। देखो रा को बा में मिलाएंगे, रा बा ज़बर रब, रा बा ज़बर रब, बा को रा में जोड़ देंगे। क्यों? रा भी साकिन है, जबकि अगर ये वाला वर्ड मुतहर्रिक होता तो फिर बा की आवाज़ को दोबारा पढ़ते हैं, पर अभी बा को इसके साथ जोड़ के पढ़ लें, ठीक है। रा बा ज़बर रब, बा राज़िर बिर रब, पिर रब पिर, जीम ज़ेर जी की आवाज़ क्या होगी? जी, रब बिर जी ऊ, रब बिर जी ऊ नी, रब बिर जी ऊ नी, रब बिर जीऊनी। इसी तरीके से पेश है रा पे तो आवाज़ रू, बा पे ज़बर है बा, रूबा रूबा, रा पे पेश होगा ज़बर होगा तो मैंने बताया था आपको पुर होगी, रूबा रूबा। यहाँ पे अलिफ मद्दा, आवाज़ खींचेगी, मैं रूबा मैं रूबा मैं, ठीक है। आइए मीम को सीन में जोड़ेंगे क्योंकि सीन साकिन है, यहाँ पे सीन साकिन है। मुस, आवाज़ क्या हुई? मुस, ता पे ज़बर है ता, मुस्ता, खींचेंगे नहीं ता को क्योंकि ज़बर और ज़ेर पेश बिल्कुल नहीं खींचते हैं। ज़बर के बाद अलिफ हो तो फिर खींचेगा, ज़ेर के बाद क्या है? या साकिन हो, खींचेगा, ठीक है। मुस्ता मुस्ता, अब काफ को रा में जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि तजदीद वाला वर्ड है रा। मुस्तक़िर मुस्तक़िर, अब दो पेश हैं इसके आखिरी अलामत पे, तो अब रा की हरकत को पढ़ेंगे दो पेश वाली, रुन मुस्तक़िर रुन मुस्तक़िर रुन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने क्या है? एक नुक्ता जो होता है एक गोल बना हुआ हो, उसके बाद एक नुक्ता हो तो फा होता है, फ फिर फिर, ये फा है, इसकी आवाज़ अलग पड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये फा पे ज़बर था, फा ज़बर फा की आवाज़ फा फा। अब दोबारा फा आ गया ये, अब इस वाले फा को इसमें जोड़ेंगे रा में, क्यों? क्योंकि तजदीद है। फिर फा फिर, रा वाव पेश रू, अभी मैंने आपको बताया था अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, फा फिर रू, ठीक है। पेश है उ मिर, मीम को रा में जोड़ेंगे, मिर उमिर उमिर, तू उमिर तू, मीम को नून में जोड़ो, मीम नून पेश मुन, आवाज़ क्या होगी? मुन, हा पे ज़बर, आवाज़ हा, मुन हा कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, हरकत कभी नहीं खिंचती है, ये जहन में बिठा लें अपने, ठीक है। मुन हा मिर, मुन हा मिर, मुन हा मिर। वाव को साद में जोड़ेंगे, वाव को साद में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे भी अलिफ है, यहाँ पे मैंने बोला था जिस वर्ड पे ज़बर ज़ेर ये साकिन नहीं हो तो वो पढ़ा ही नहीं जाता है, साकिन भी लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। वाव को साद में जोड़ दो, वाव को साद में, क्यों? क्योंकि स्वाद साकिन है, स्वाद साकिन है। वस
با کو را میں جوڑیں گے کیونکہ را ساکن ہے. بر وس بر وس بر. اب میم کو کس میں جوڑیں گے؟ کیا؟ نون میں. میم کو نون میں. میم نون زیر من. آواز کیا ہوگی؟ من من من. شین کو را میں جوڑ دو. شر من شر من شر. میں نے آپ کو بولا تھا کہ تشدید والا ورڈ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. من شر. ری را کی حرکت کیا ہے؟ زیر ری. من شر ری. بارہ زبر بر. بارہ زبر بر. را زیر ری. آواز کیا ہوئی؟ بر ری. آئیے اب اس کو روا پڑھتے ہیں. روا بولے تو سب ورڈ کو جب ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کو روا بولتے ہیں. جو یہ ابھی میں نے آپ کو سکھایا امر امر تو امر تو یہ آوازیں کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے ابھی روا پڑھتے ہیں. ارسلنا قرآن یغررک مرصادا. ٹھیک ہے. قرطاس فرقۃ ارجعی امر تابو. ٹھیک ہے. اب سختی کے ساتھ تشدید والا ورڈ ہے. ربر جیعونی. اب سختی کا مطلب یہ نہ سمجھ لیں آپ کی جھٹکا مارنے لگے. ربر ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک ادا کرتے سمے سختی تو ہو پر جھٹکے نہیں ہو. ربر جیعونی. ٹھیک ہے. ربما مستقر ففروا. ٹھیک ہے. امرت منہمر واصبر من شر بر ری. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو کیا ہے ہمارا انداز پسند آ رہا ہوگا اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم کیا ہے ایک ایک تختی کر کے آگے بڑھتے رہیں گے اور یہ ایک ہی مہینے سے پہلے انشاءاللہ اس طریقے سے آوازیں نکالنا سیکھ جائیں گے ہم. اور اب تھوڑا دھیرے دھیرے کیا ہے بڑے ورڈ آنا شروع ہو رہے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے میری کہ آپ دیکھو مجھے یہاں پہ پڑھانے میں کوئی پیسہ تو نہیں ملتا ہے. صرف میں کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہوں. اس لیے کہ تاکہ آپ تک جو ہے ابھی بہت سارے کیا ہے لوگ قرآن بچپن میں نہیں پڑھ پاتے ہیں کسی وجہ سے. سمجھ گئے. تو وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا پڑھیں اور ان کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا. تو یہ آپ کے لیے بہترین موقع. آپ خود بھی پڑھیں اور جو آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو نہیں پڑھ پائے ہیں تو ان کو بھی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کیا ہے وہ بھی قرآن پڑھنے کی برکت سے کیا ہے مالا مال ہو سکیں. آئیے انشاءاللہ پھر ہم شروع کرتے ہیں کل کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.